نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کا فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے سبحان اللہ حدیث صاحب یہ ادھر کھسکتی ہے بابا سے بلند نعرے صلوات اجازت چاہیے باب الحوائج کے حوالے سے پیش خدمت ہے ہم بدوے شہ کی جو ثنا کہہ دیں گے ہم بدوے شہ کی جو ثنا کہہ دیں گے زینت گہے شاہ شہداء کہہ دیں گے ہم بدوے شہ کی عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو سن لے گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے صلوات بھیجیں مومنین عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے ہم بدوے شہ کی باواز بلند نعرے صلوات شبیر کا نہ کروں خطا کر بھی شبیر کا نوکر ہوں خطا کار بھی ہوں مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا شبیر کا نوکر ہوں خطا کار بھی ہوں دوزخ میں نہ جاؤں گا دوزخ میں نہ جاؤں گا گناہگار بھی ہوں شبیر کا نوکر ہوں
خطا کار بھی ہوں گئے دو زخم جو لے جائیں گے فرشتے مجھ کو گئے دو زخم جو لے جائیں گے فرشتے مجھ کو آگ رو رو کے بجھا دوں گا عزادار بھی ہوں شبیر کا نوکر ہوں خطا کار بھی ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات کیوں نہ اس کے واسطے جنت میں کاش نہ بنے کیوں نہ اس کے واسطے جنت میں کاش نہ بنے شم حسن مرتضی کا جو بھی پروانہ بنے کیوں نہ اس کے واسطے وہ میرا ساقی بنے اور میر مے خانہ بنے او میرا ساقی بنے اور میر مے خانہ بنے جس کا دل ساغر بنے اور آنکھ پیمانہ بنے کیوں نہ اس کے واسطے ساقیا ہے جام لیکن شرط الفت ایک ہے کہ یاد جام لیکن شرط الفت 14 میں خانوں سے میرا ایک پیمانہ بنے کیوں نہ اس کے واسطے نسل حیدر کی نگہ بانی میں ہے خالق کا گھر ہم کو جب جانے کے کعبہ اب صنم خانہ بنے کیوں نہ اس کے اس واسطے لیے خالق کا گھر تعمیر دادا نے کیا اس لیے خالق کا گھر تعمیر دادا نے میں کعبہ بن جائے تو پوتے کا سچا خانہ بنے کیوں نہ اس کے واسطے فاتحہ جس وقت لائے باپ کو اکبر ترائی میں جس وقت لائے باپ اکبر ترائی زخمی ملا وہ شیر دلاور ترائی
دم توڑتے ہوئے شعیب بولے کہ کچھ حد ہے غلامی کیے بھائی بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی ہو دل میں جو حسرت تو کہو حق کے فدائی وہ بولے کہ قسمت نے نہ کیا رسائی وہ بولے کہ قسمت نے نہ کیا لخت جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی لخت جگر شاہ مدینہ رہی ارے سکا میں بنا اور سکینہ سکا میں بنا سکینہ رہی پیاسی اکبر نے عرض کی کہ چلے اب شاہ زمان رو کر امام دین نے کہا جائیں اب کہاں وہاں بھی میرے لیے وہی ہوتا ہے جو یہاں اپنا بھی گھر ہے اب وہی بھائی رہے جہاں اپنا بھی گھر ہے وہی بھائی رہے اٹھتے نہ تھے حسین برادر کو چھوڑ کر اٹھتے نہ تھے حسین برادر کو چھوڑ کر رکھا پتر نے پاؤں پر سر ہاتھ جوڑ کر رکھا سر نے پاؤں پر سر ہاتھ جو شعیب بولے کہ لینے آئے ہیں اب تم کو آج بس عباس چھوڑ جاؤ گے اب ہم کو ہے غضب سر خاک پر پٹک کے یہ بولا وہ بلا یہ جان فاطمہ جگر سید عرب یہ جان فاطمہ جی کرے سید کس کو روکیے گا کہ آدھا کے ریلے ہے ارے صدمہ بڑا یہی ہے کہ حضرت اکیلے صدمہ بڑا یہی ہے کہ حضرت اکیلے کہہ کے پائشہ کی جانب بڑھایا سر کہاں پہ لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کے ارے کب کے مزا سے خون کے قطرے ادھر ادھر اس یاد سے حسین پر کی آخری کس یاد حسین پر کی ملکہ جری کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں ملکہ جری کا ڈل گیا بھائی کی گود ارے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں بھائی کا دم نکل گیا تو بنو خط بولو بھائی کی گود اکبر نے عرض کی کہ چچا جان مر گئے جھک کر پکارے شاہ کہ بھیا کدھر منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے واحد رہتا حسین کو بے آس کر گئے واحد رہتا حسین کو لیتے تھے بوسے جھک کے تلے پاس پاس اٹھ اٹھ کے گرد پھرتے تھے بھائی گلا اٹھ اٹھ کے گرد پھرتے تھے بھائی کی اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھا ارے پرخو علم یہ خیمہ عظمت میں لے کے بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگا ارے بیوہ ہوئی چچی اسے پرسا دو بیوہ ہوئی چچی اسے برسا دو پوچھے جو سب کہ سبت پیغمبر کی درگاہ کہہ دیجیے
سے اٹھ گیا زہرا کا نور کیوں کرب آئے گا میرے بچے کے دل کو چین کیوں کرب آئے گا میرے بچے کے دل کو غمخوار کوچ کر گیا زہرا کے لال کا ارے لواسا چھن گیا 29 سال کا ساتھ جڑ گیا 29 سال کا چھوٹا یہ شے سے کہتا تھا آنسو بہا بہا ارے بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا آیا لمپا ان کے نانے کی وجہ کیا چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا اماں کی ماں گزر گئی صدمے گزر گئے ارے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے بھیا ایک بار ختم ہوا بابا تمہیں بولے حسین رو کے کہ بابا گزر گئے بیٹا علی کے پاس تمہارے پدر گئے ہم پیتے رہے وہ جہاں سے گزر ارے پیاسے تڑپ تڑپ کے لبے نہر مر گئے پیاسے تڑپ تڑپ کے لبے نہر مر کیوں کر نہ روئے جس کا یہ رنج و عظیم ہو کیوں کر نہ روئے جس کا یہ رنج و عظیم ہو ارے منہ پر لگاؤ خاک کہ اب تم یتیم ہو منہ پر لگاؤ کے اب تم یتیم ہو جس بار آؤ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب میں محترم جناب مرزا شفیق حسین شفق صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ 2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں اور اس کے بعد بس ایک سلام اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس مرحلے پر علامہ اقبال کا ایک معروف ترین شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج یہ اس عظیم ترین شخصیت کے چہلم کی مجلس ہے کہ جو دیدہ ور بھی تھا اور دانشور بھی، جو ادیب بھی تھا اور شاعر بھی. میں کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، وقت بھی بہت مختصر ہے. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. جنوری کی صبح تھی جب میں مولانا سید میثم کاظم جرولی صاحب قبلہ کے ساتھ چچا
افتخار صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ ساری یادیں میرے ذہن میں جو ان 20 سالوں کے درمیان میں واقع ہوئیں میرے ذہن میں تازہ ہیں. اور تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. میں عرض کر رہا تھا سرکار اپنی یادوں کے حوالے سے کہ نواب افتخار الملک جناب افتخار علی خان فخر النبی سے وابستہ جو میرے ذہن میں میری یادیں ہیں، میں انہیں محبت سے چچا جان کہا کرتا تھا، اور انہوں نے واقعی میں مجھے ایک فرزند معنوی کا پیار دیا، اور نہ صرف پیار دیا بلکہ اس شہر لکھنؤ میں میری سرپرستی بھی کی، علمی سرپرستی بھی اور ادبی سرپرستی بھی. میں اکثر ان سے کہا کرتا تھا کہ جب وہ خطابت کے حوالے سے مجھے مشورے دیتے تھے، میں نے علامہ رشید ترابی کی سوانح عمری میں پڑھا تھا کہ جب وہ حیدرآباد میں تھے، حیدرآباد سے پھر پاکستان پہنچے تھے، تو نواب بہادر یار جنگ انہیں خطابت کے حوالے سے بڑے مفید مشورے دیا کرتے تھے اور وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. تو میں کہتا تھا افتخار صاحب سے کہ چچا جان، آپ کی حیثیت میری زندگی میں وہی ہے جو علامہ رشید ترابی کی زندگی میں نواب بہادر یار جنگ کی تھی. آپ موقع سے میری خطابت کی اصلاح فرماتے ہیں، میرے مضامین کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مفید مشورے دیتے ہیں. علالت کے زمانے میں بھی جب میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے 1400 سال مکمل ہونے پر میں نے جو کتاب لکھی سر وادی نجف، جب میں اسے دینے کے لیے آیا تو انہی نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے، تم دیکھ رہے ہو، مگر میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھوں گا، اور انہی نے اس علالت میں وہ پڑھا. آج ہم جس عمارت میں جس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری یادیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جو میرے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں. میرے لیے بہت مشکل مرحلہ سجاد صاحب، بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے اس وقت مجھے بولنے کے لیے کہہ کر کہ میں کس کس بات کا تذکرہ کروں اور کن کن یادوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. 6 جون سن 2002 اسی امام بارگاہ میں اسی حال میں افتخار صاحب نے، جب میں نے لکھنؤ یونیورسٹی ٹاپ کی تو ایک پروگرام کا انعقاد کیا. میں نے عرفان صدیقی صاحب پہ مقالہ لکھا تھا، اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں وہ. عرفان صدیقی کے اعزاز میں اور مجھے ایوارڈ دینے کے لیے اردو کی نامور ہستیوں کو اسی جگہ پہ انہوں نے بلایا اور تقریباً 200 افراد کے کھانے کا اہتمام و انتظام کیا، اور وہ عالی شان پروگرام انعقاد ہوا کہ آج تک اردو دنیا اس ادبی تقریب کو فراموش نہیں کر سکی. پروفیسر نیر مسعود صاحب نے اس ادبی تقریب کی صدارت کی تھی، پروفیسر ملک زادہ منظور احمد نے اس تقریب کی نظامت کی تھی، اور اردو کی نامور ہستیاں یہاں اس تقریب میں موجود تھیں. ایسی ہی کتنی محبتیں ہیں جو انہی نے میرے ساتھ یہاں پر اسی حال میں ان کے اظہار کے لیے تقاریب کی شکل میں ظاہر کی. تو میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں ان احساسات اور ان جذبات کا اظہار کر سکوں. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جتنے نامور وکیل تھے اور جتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے، اتنے ہی اچھے انسان بھی تھے، کیونکہ نامور ہونا ایک الگ شے ہے اور اچھا انسان ہونا ایک الگ شے ہے. بہت مشکل سے دونوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں. اور پھر جب شاعری میں آئے، سجاد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے عزیز ترین دوست، کہ پھر انہوں نے نعت، حمد، منقبت، سلام، قصائد، وہ عالی شان قصائد کہے کہ جو اردو کے اس وقت نامور شعراء ہیں، آپ ان سے بلا تکلف میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، بلا تحمل کے، کہ آپ ان سے موازنہ کر سکتے ہیں ان کے ان قصائد کا جو انہی نے اس عہد میں کہے ہیں. کیونکہ قصیدہ یہ وہ زمانہ ہے جب دم توڑ رہا ہے. ہماری محفلوں میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، شعراء کہتے ہیں قصیدے کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں. سرکار یہاں موجود ہیں، وہ قصیدے کے نام پہ منقبت پیش کرتے ہیں. قصیدے کے اجزائے ترکیبی بھی نہیں جانتے بہت سے شاعر جو ہمارے قصیدہ خوانی کے اسٹیج پر آتے ہیں اور مشہور و مقبول ہوتے ہیں. لیکن افتخار صاحب نے قصیدہ خوانی کے جو
قصیدہ نگاری کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اور ان کی مکمل پاسداری کر کر قصیدے کہے. جو ذخیرہ ان کا موجود ہے انشاءاللہ میرے برادران فواد بھائی اور مراد بھائی انشاءاللہ ان چیزوں کو جو ان کی علمی اور ادبی تخلیقات ہیں انہیں شائع کرائیں گے. بس میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اس بات کا افسوس بھی رہے گا کہ ایک ایسا شخص جو مجالس اور محافل کا دل دادا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو جنازے میں چند افراد، سویم کی مجلس تو چند افراد، آج 40واں ہو رہا ہے تو فقط چند افراد. حالات کی ستم ظریفی ہے اور ماحول ایسا ہے. اگر یہ ماحول اس طرح کا ہوتا جس طرح سے عمومی ماحول میں مجالس منعقد ہوتی ہیں تو یقین جانیے کہ آج خاقان منزل میں جگہ نہ ہوتی، یہ دروازے تک چھلک رہی ہوتی. اتنے چاہنے والے، اتنے عقیدت مند یہاں موجود ہوتے. بس چچا جان میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں. ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو میرے اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا. شکریہ. ایک درود ارشاد فرما دیں. وقت ہو گیا ہے لیکن اب بس 2 منٹ میں بھی کہ سب جسے کائنات کہتے ہیں ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں. کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں. کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں. ایک سلام بہت پسند تھا ان کو، بس اسی کے چند اشعار پیش کر دوں کہ زندگی کیجے بسر نفس پیمبر کی طرح، زندگی کیجے بسر نفس پیمبر کی طرح، اور جان دیجئے حق بات پر سرور کی طرح، اور جان دیجئے حق بات پر سرور کی طرح. اور جس کو معبود نصیری نہیں بننا منظور، جس کو معبود نصیری نہیں بننا منظور، کوئی بندہ ہمیں دکھلائیے حیدر کی طرح، کوئی بندہ ہمیں دکھلائیے حیدر کی طرح. اور آپ حضرات واقف ہیں مجھ سے بہتر کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ جو کی ہے وہ جہاد نفس کیا ہے کہ جنگ عباس جو کرتے کہیں حیدر کی طرح، جنگ عباس جو کرتے کہیں حیدر کی طرح، کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح. اور چشم شبیر میں اسلام کی نصرت کے لیے، چشم شبیر میں اسلام کی نصرت کے لیے ذات عباس دلاور رہی لشکر کی طرح. اور حریت ہوئے گی بیدار ابھی عالم میں، حریت ہوئے گی بیدار ابھی عالم میں. تم اذان دینا تو سیکھو علی اکبر کی طرح، تم تو سیکھو علی اکبر کی طرح. اور سانس لینا جہاں دشوار ہو جینے کے لیے، مسکرا وہاں سیکھو علی اصغر کی طرح. مسکرانا. بس 2 شعر آخری کہ ایک میں دامن آل، ایک میں قرآن ہو اگر، ایک میں دامن آل ایک میں قرآن ہو اگر، تم تہی دست نہ جاؤ گے سکندر کی طرح، تم تہی دست نہ جاؤ گے سکندر کی طرح. اور مہلت زیست ہے کچھ زیادہ سفر لے کے چلو، مہلت زیست ہے کچھ زیادہ سفر لے کے چلو. فکر عقبہ بھی کرو دہر میں بوزر کی طرح، فکر عقبہ بھی کرو دہر میں. آخری شعر کے عصر کے بعد سے اڑ اڑ کے غبار صحرا، عصر کے بعد سے اڑ اڑ کے غبار صحرا، سر پہ سیدانیوں کے پڑ گیا چادر کی طرح. اور صبح عاشور سے تا صبح قیامت سجاد،
صبح عاشور سے تا صبح قیامت سجاد کوئی تقدیر نہیں حر کے مقدر کی طرح. بسم اللہ. ایک نعرہ صلوات. وقت نہیں تھا کہ تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ پر اور زیادہ عمل ہو جائے، کیونکہ یہ جگہ خالی ہے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا فاصلہ لے کے اور آ جائیں. یہ دیکھیے بیچ میں جگہ خالی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے جناب مرحوم و مغفور نواب سید افتخار حسین زیدی ابن جناب مرحوم و مغفور نواب سید رفیع حسین صاحب، رفیع حیدر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ ہما کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک باصفات عالی نسب صاحب کمال اور مداح اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اشعار میں اور نثر میں آپ نے تاثرات سماعت فرمائے۔ میں بھی ان کو ایک عرصے سے مختلف حوالوں سے جانتا تھا اور ملاقاتیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے مومن کی تعریف کرنا اس کا حق ہے۔ اس کے ایمان، اس کے عقیدے، اس کے عمل، اس کے جذبہ عشق و مودت اہل بیت، اس کی مداحی اہل بیت، اس کی ذاکری اہتمام عزاداری شہر لکھنؤ سے لے کر اناؤ تک تبلیغ دین اور عزاداری میں ان کی مساہمت، ان کا پارٹیسپیشن، یہاں کی انجمنہائے ماتمی اور خاص طور سے فاتح فرات کا عالم، کتنی حسین حسین یادیں ہیں جو جوانی سے، یعنی کہ بڑھاپے میں حادثاتی طور پہ کوئی دیندار ہو جائے ایسے بھی نظر آتے ہیں۔ دین سے شغف، عقیدے کی مضبوطی اور اس کا برملا بغیر کسی مروت اور بغیر کسی نفع و ضرر کا خیال کیے ہوئے اظہار کرنا اور اس پہ ثابت قدم رہتے ہوئے انجام بخیر ہونا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہزاروں فتنے، یہ راجہ صاحب مرحوم کا ایک شعر ہے ایسے مومنین کے لیے کہ جو آخری وقت تک اپنے عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں کہ ہزاروں فتنہ خوابیدہ بحر امتحاں اٹھے، ہزاروں فتنہ خوابیدہ بحر امتحاں اٹھے، مگر در سے تیری الفت کے متوالے کہاں اٹھے۔ تو یہ دنیا، یہ زیب و زینت، یہ جاہ و حشم، یہ محلات اور یہ مکانات، یہ گاڑی اور گھوڑا اور فلاں یہ سب چیزیں، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ ہدف نہیں ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ خانوادے کہ جن کے گھروں کے کمروں سے بڑے ان کے یہاں عزاخانے ہیں۔ نوابین اودھ کے سلسلے میں غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں، وہ ان کے لیے اتنا ہی کہنا بہت کافی ہے۔ نہیں کہتے ہیں نا بعض لوگوں کی زبان پہ آیا کہ وہ کیا عیاشیاں کی، یہ کیا وہ کیا۔ ارے آپ کو کیا معلوم؟ تو نہیں کہوں گا، آپ سے زیادہ کس کو معلوم کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان نوابین اودھ کی دینداری اور عشق اہل بیت کے لیے بس یہی ایک ثبوت اور دلیل بہت کافی ہے کہ ان کے محلات نہیں نظر آ رہے ہیں مگر ان کے عزاخانے نظر آ رہے ہیں، مسجدیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ یہ جو منہ میں آیا وقت دیا، یہ تو حماقت ہے۔ آدمی خود بھی سبک ہوتا ہے ایسی باتیں بیتوکی کر ان آتھینٹک غیر معتبر باتیں۔ بہرحال تو میں یہاں پر ظاہر ہے کہ ان کا قصیدہ پڑھنے مرحوم کا نہیں بیٹھا ہوں، بس یہ دو جملے ان کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے عرض کر دیا۔ میں تو ان کے آقاؤں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دیکھیے، آپ عام انسانوں میں جو غیر معصوم ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے یا ہم سے بھی بلند ہو مگر سیف نہیں ہو، جو محفوظ عن الخطا، معصوم عن الخطا نہ ہو، ہم کتنا بھی ان کا قصیدہ پڑھ لیں، اچھائیاں بیان کرتے ہیں مگر ہمیں اتنی مجال نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں ان کی مدح میں کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔
محسوس کر رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بڑے بڑے قصائد، بڑے بڑے سلاطین و ملوک و علماء و فقہاء اور مومنین و صالحین و شہداء سب کے لیے آپ نے دیکھے ہوں گے، سب ایک دوسرے کی مدح، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کے عمل صالح، ان کے کردار، ان کے تقوی، ان کے کارناموں کی، ان کی خدمت خلق و خدمت دین اور خدمت ملت کی، یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تعریفیں کی جاتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب مدح کی جاتی ہے تو مثبت صفات کے اوپر ذہن مرکوز رکھا جاتا ہے، یعنی پازیٹیو ایٹریبیوٹس گنائے جاتے ہیں، لیکن نیگیٹو ایٹریبیوٹس گو کے ہوتے ہیں اس ذات میں، مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مقام مدح میں کمیاں نہیں گنائی جاتی ہیں، شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ ایک نفسیاتی بات کر رہا ہوں، اسی لیے حکم بھی ہے، زندہ ہو مومن تو اس کے عیوب مت بیان کرو پیٹ پیچھے۔ سورہ حجرات میں اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض مومن کی غیبت یعنی پس پشت اس کی عیب جوئی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کسی کو یہ پسند آئے گا کہ اپنے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں کتنا برا لگتا ہے؟ تو برادر مومن کی غیبت کرنا، اس کے پس پشت اس کا مردار کھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم غیبت نہیں کرتے، ہم تو منہ پہ سیدھے باؤنسر مار دیتے ہیں، بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں۔ ایذائے مومن بھی حرام ہے، مجمع عام میں اس کی ہے جو عیب ہے، یاد رہے، دیکھیے غیبت وہی عیب ہے کہ جو اس شخص میں ہو، اور جو عیب نہ ہو اس میں اس کو بیان کیا جائے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ اتہام ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تھا بھی نہیں تب بھی آپ نے منسوب کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ حجو ہے، یہ ایذائے مومن ہے، مجمع عام میں آپ نے ذلیل کر دیا، تھی اس میں کمی، اصلاح کی غرض ہے تو اکیلے میں دلجوئی، دل سوزی کے ساتھ، شیریں مقالی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کی کمی کا اسے احساس دلا دے، وہ شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے میری آبرو ریزی نہیں کی مجمع میں، شکریہ کہ آپ نے اکیلے میں کہہ دیا، وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ زندہ ہے تو بھی مومن کی برائی نہ کرے، اور مر جائے تو اب اصلاح کا چینل بھی جو ہے وہ بند ہو گیا، لہذا حکم پیغمبر ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کی اے مومنین جب ان کا ذکر کرو تو بالخیر، خیر کے ساتھ ذکر کرو، اچھائی کے ساتھ ذکر کرو۔ بظاہر تو یہی ہے کہ اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، اور ادھر نماز جنازہ میں بھی ایک بالکل سطحی بات ہے لیکن عرض کیے دے رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مر بھی گیا تو کیا؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوا خیر کے، میں تو بس اچھائی جانتا ہوں۔ تو کیا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ بھئی معلوم تو بہت کچھ ہے ان کے بارے میں، کتنی کارستانیاں ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ایک تو اس میں اخلاقی پہلو ہے کہ اب مر گیا ہے، اب کیا ذکر کریں؟ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا ہم اس کا عیب بیان کرنے چلے ہیں، تو اچھائی بیان کرو۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کیونکہ یہ ریسٹرکشنز کس لیے ہیں کہ یہ مومن مرا ہے، لہذا آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ برائی کریں۔ اور مومن کس لیے ہوتا ہے؟ تعلق ہو گیا عقیدے اور ایمان سے، اور ایمان ہے کیا؟ مہر لگتی ہے ایمان کی حب علی ابن ابی طالب، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ تو پس پردہ دبے دبے سلیقے کے لہجے میں مومن یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یعنی بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا تھا، محبت علی اور ولایت علی پہ اس کا دم نکلا۔
تو میں نے عرض کیا کہ ہو بھی برائی تو منع کیا گیا ہے، زندگی میں برائی نہ کرو، مرنے کے بعد بھی اذکر موتاکم بالخیر، اچھائیاں بیان کرو۔ اب ایسے کہ جن میں اچھائیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں ان کی قصیدہ پڑھا جائے اور اگر ان کی مدح کی جائے تو حق مدح نہیں ادا ہو سکتا، اس لیے کہ کسی بھی عیب دار جس میں ہزار اچھائیاں بھی ہوں مگر عیوب بھی ہوں، مدح کرتے وقت جو ہے وہ مادح جو ہوتا ہے، جو مدح کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے انسیکیورڈ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کانشس ہوتا ہے، کہیں سے کہیں اسے فکر ہوتی ہے، تعریف کر رہا ہوتا ہے ایک اچھی صفت کی مگر ساتھ میں ایک بری صفت ذہن میں ابھر کے آتی ہے کہ ان میں یہ بھی کمی جو تھی لیکن کمی کو ذکر نہیں کرنا ہے، لہذا اندر سے وہ جذبہ اور جوش مدح کا پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ ساتھ ساتھ متضاد صفتیں ذہن میں ہلچل پیدا کیے ہوتی ہیں۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اس مدح میں زور نہیں ہوتا کہ جہاں ممدود میں اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوں، مگر اگر کوئی ایسے ممدوح ہو کہ جہاں اچھائیاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے، جن میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، جب ان کی مدح کی جائے گی تو اس مدح کی شان کیا ہوگی؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ خالق کائنات عیب داروں کا قصیدہ نہیں پڑھتا بلکہ وہ ان کا قصیدہ پڑھتا ہے کہ جن میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور یہ آیہ تطہیر جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، یہ اہل بیت کے پازیٹیو ایٹریبیوٹس نہیں بیان کر رہی ہے بلکہ اہل بیت سے ہر نیگیٹیوٹی کا انکار کر رہی ہے، یعنی جو بے عیب ہیں ان کا قصیدہ آیہ تطہیر میں پڑھا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی یہاں لوگوں کے آنے پہ پابندی تھی، مطلب کہ زیادہ لوگ نہ آئے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو آئے ہیں وہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوں۔ اس مختصر سی یعنی آپ نے اس کشمکش ذوق کو محسوس کیا کہ تعریف کس کی جائے؟ تعریف کریے مگر عیوب نہ بیان کیجئے، لیکن اندر سے کبھی آپ مضبوط نہیں ہو پاتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے سیف نہیں محسوس کرتے، نہ اسے جو مر گیا نہ وہ کہ جو مدح بیان کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں برائی ساتھ میں نظر آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے، بیان اچھائی کر رہے ہیں مگر ذہن میں ساتھ ساتھ برائی آ رہی ہے، پابندی بیٹھی ہوئی ہے، ریسٹرکشن ہے، مہر لگی ہے کہ برائی نہ بیان کرنا۔ تو کہاں یہ ممدوح ہم اور آپ کے جیسے، اور کہاں وہ ممدوح کہ تصور بشر میں کوئی ایسی اچھائی ہے اور تصور کائنات میں کوئی ایسی برائی ہے نہیں کہ جو آل محمد میں ہو۔ یہی سبب ہے کہ آیہ تطہیر کیا کہہ رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کچھ علمی پہلو ہیں اور وقت کے دامن کی گنجائش کا خیال رکھتے ہوئے، مگر آپ اس لائق ہے کہ آپ کے سامنے یہ بیانات پیش کیے جائیں، ورنہ کہاں پیش کریں؟ مجلس میں نہیں تو کیا کسی اجتماع میں جا کے بولے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی ہیں اہل بیت کے قدردان، چنانچہ خدا قدردان جب قصیدہ پڑھ دے کسی کا تو وہ قصیدہ مکمل ہوتا ہے، وہ سند ہوتا ہے، وہ معیار ہوتا ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ معیار نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا۔ اللہ جب قصیدہ پڑھتے کسی کا تو قانون بنتا ہے، کسوٹی بنتا ہے، کرائٹیرین بنتا ہے، اس پہ پرکھا جاتا ہے دوسروں کو۔ آل محمد کی منزل یہ نہیں ہے کہ بڑے اچھے تھے، آل محمد کی منزل یہ ہے کہ یہ اچھائیوں اور برائیوں کے تولنے کا میزان اور معیار تھے۔ جو صفتیں ان میں ہیں وہی اچھی ہیں اور جو صفتیں ان میں نہیں ہیں وہی بری ہیں۔ میں کس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ظاہر ہے کہ آیہ تطہیر کے اوپر آپ تو اشرے سن چکے ہوں گے، مگر ذرا سا ڈھرے سے ہٹ کر، موروثی اور جو روایتی طریقہ ہے اس سے ہٹ کر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، ترجمہ بچوں کے لیے، جز النیس، انما کلمہ حصر، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں، there is no option except this، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کہ آپ کو رزق سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ارادہ پروردگار ہے، ہمارا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ ارادہ کیا اور اکثر ہم اپنے ارادے کے مطابق کر نہیں پاتے۔
یہ علم کی کمی اور قدرت کی کمی ہے، مگر وہ علام الغیوب جس کا علم عین ذات اور قدرت عین ذات ہو، جب وہ ارادہ کرے تو اس کا ارادہ سورہ یاسین انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ یہ ہو جا اور ہو جاتی میں لفظوں کی جو احتیاج ہے وہ فقط ہمیں سمجھانے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کن فیکون کے لفظ کا اللہ نے سہارا ہمیں سمجھانے کے لیے لیا ہے، ورنہ وہاں خلقت اور اس کے امر میں احتیاج الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہاں ارادہ ہی عین فعل ہے۔ صلوات پڑھ دیں اسی سنجیدگی کے ساتھ۔ وہاں ارادہ ہی عین فعل ہے، کن فیکون، یہ لفظوں کی احتیاج ہمیں بتانے کے لیے ہے، وہاں ارادہ ہی عین فعل ہے۔ ادھر ارادہ، ادھر چیز سامنے آ گئی، کیونکہ نہ علم کی کمی ہے نہ قدرت کی کمی ہے، اور حیات، جہاں علم و قدرت جمع ہو جائیں وہاں حیات لازمی ہے، یہ سب اس کے عین ذات ہیں۔ اب ارادہ اس کا ہے، بے توجہ، میں جس بات کو لے کے چلا تھا ذرا سا آپ کے اذہان کو اور زیادہ کنیکٹ کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے، تھوڑا ٹچ کرنے کے لیے یہ جملے بول دوں بیچ میں کہ اتنا یاد رہے کہ اچھائیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں تھوڑی بہت، مگر یہ کہ کمی یہ ہوتی ہے کہ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے سماج کی بہت بڑی کمی یہ ہے، لفظوں پہ غور کیجئے کہ بڑے اجنبی الفاظ بولنا چاہ رہا ہوں، اجنبی مضامین بھی ہیں۔ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ اچھا تو بننا چاہتا ہے مگر بے عیب نہیں بننا چاہتا۔ آپ کی سماعتوں کا امتحان لے رہا ہوں، محسوس کریں، بڑی نفسیاتی بات ہے اور بڑی تجربی ہے، پریکٹیکل ہے۔ ہم میں ہر ایک کو شوق ہے کہ نہیں اچھے بنے، یہ کوئی برا شوق نہیں ہے، اچھے بننے کا شوق یہ اچھا شوق ہے۔ اب ان سرفروں کی، ان منافقوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ان ہائپوکرائٹس کی، کہ جو اچھا بننے کا شوق نہیں رکھتے بلکہ اچھا کہلوانے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہمیں اچھا کہا جائے، اچھا بننے کے چکر میں نہیں ہے، اسی لیے چھپ کے اچھائیاں نہیں کریں گے، سامنے اچھائیاں کریں گے تاکہ اچھے کہلائیں۔ یہ ریاکاری کہلاتی ہے، اسے شرک خفی کہا جاتا ہے، باریک والا، چھپا ہوا، پوشیدہ شرک۔ اللہ سے کو نہیں، اللہ کی خاطر نہیں کر رہے بلکہ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں تاکہ لوگ اچھا ہی کام کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اچھائی برائی میں کیسے بدل رہی ہے کہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ تو بہت بدبخت ہے کہ جو اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ اچھا کہلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم برے نہ رہیں، ہم میں برائی نہ رہے، ہم میں کمی نہ رہے۔ یعنی اچھائیاں پیدا کرنے کا تو ہوکا ہے ہم میں، مگر اپنی برائیاں دور کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے۔ پھر سے سن لیں یہ جملہ، اچھائیاں پیدا کرنے کا تو شوق ہے ہم میں، یہ بھی غنیمت ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھائیاں پیدا کرنے سے زیادہ ہمیں اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم میں برائیاں نہ رہیں، یا تو بالکل ہم میں برائیاں ہم سے دور ہو جائے، یا کم سے کم برائیاں ہوں، کم سے کم برائیاں ہم میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اچھائیاں انسان کو معتبر نہیں بناتی ہیں، انسان کی شخصیت کا اعتبار اس کی اچھائیاں، اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹس، اس کی مثبت صفتیں جو اچھائیاں ہیں
یہ انسان کو اچھا تو کہلوا دیتی ہیں مگر معتبر نہیں بنتا انسان جب تک کہ اس سے برائیاں نہ الگ ہو جائیں. یعنی شخصیت کا اعتبار اچھائیاں نہیں ہے بلکہ شخصیت کی جو ڈینسٹی ہے, جو اس کا وزن ہے, وہ اس میں برائیاں نہ ہونے میں ہے. بڑی اچھائیاں ہیں مگر بڑی بڑی برائیاں بھی ہیں. تو اچھائی کی جب بات آئے گی تو کہیں گے کہ فلاں صاحب یہ اچھائی ان میں بہت ہے, مگر جب برائیوں کی بات آئے گی تو اس میں بھی فہرست میں ان کا بھی نام آ جائے گا کہ بھائی یہ چیز ان میں بھی ہے بڑی خراب. آپ نے سنا ہوگا نا, بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں, مگر یار یہ عیب ان میں اتنا خطرناک ہے کہ بس میں کیا عرض کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ برائیاں نہ ہوں. مجھے نہیں اندازہ ہے کہ کہاں تک آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں. آئیے سر چشمہ وحی و الہام سے اپنی بات کو مستند کر کے یعنی آپ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے مولا کا حوالہ دے دوں. اس لیے مولا کائنات سر اللہ فی العالمین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, مولا نے ارشاد فرمایا, بڑی توجہ سے سنیے گا, کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. اجتناب السیئات, سیئہ برائی, نیگیٹیوٹی, نیگیٹو ایٹریبیوٹس, عیوب, گناہ, کمیاں. مولا نے فرمایا کہ اجتناب السیئات, گناہوں سے اپنے کو بچانا افضل ہے نیکیاں کمانے سے, اکتساب حسنات, اچھائیاں کرنے سے افضل ہے کہ برائیوں سے بچا جائے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. محسوس کر رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایکو تو نہیں بن رہی ہے اس میں؟ آواز سننے میں ہے؟ چلیے آپ کے آگے مائک نہیں ہے, آپ صلوات پڑھیے, ایکو نہیں بنے گی انشاءاللہ. ایک اور درود پڑھیں آپ. میں نے عرض کیا کہ اچھائیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ برائیاں نہ ہو. یعنی اچھائیاں انسان کو اچھا تو بناتی ہیں مگر معتبر نہیں بناتی. بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ, پانی نہ بانٹنا, ابھی بیٹھ جاؤ, وہ بہت ڈسٹربینس ہو جائے گا, 5 منٹ ضائع ہو جائیں گے. ہم زیادہ زحمت نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھائیاں انسان کو اچھا بناتی ہیں مگر معتبر نہیں بناتی. قابل تقلید, قابل پیروی, بھروسے مند, آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلو. یہ اعتبار جب پیدا ہوتا ہے جب برائیاں نہ ہو یا بہت کم برائیاں ہو اور اچھائیاں زیادہ ہو. یہی عدالت کہلاتی ہے. متقی اور عادل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہ ہوگا. بڑے مشکل حالات میں گناہ کبھی ہو بھی جائے تو فوراً پلٹ کے ندامت کے آنسو, عرق انفعال و توبہ, اور پھر سے یہ اللہ سے عہد کرنا کہ آپ تیرا گناہ نہ ہوگا. یہ عدالت واپس آ جاتی ہے. یہ عصمت نہیں ہے, یہ عدالت ہے. متقی وہی ہے جس سے کبھی کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو مجبوری کی حالت میں. صحیح توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم معتبر, کم سے کم اعتبار یہ ہے کہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, عادل ہو. عصمت تو بہت بات کی بات ہے جس پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا مشکل ہے متقی بننا, کتنا مشکل ہے عادل بننا. یعنی فقط اچھائیوں پہ نظر نہیں ہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. اچھا, اجتناب سیئات, گناہوں سے اپنے کو بچانا افضل ہے نیکیاں پیدا کرنے سے, اچھائیاں کمانے سے, اونچے اچھے پازیٹیو کام کرنے سے. کرو, وہ بھی کرو, مگر اس سے اونچی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے رہو. تب اچھائیوں کا وزن ہے.
اسی لیے تقوی جو ہے وہ اچھائیاں کرنے کا نام نہیں ہے. تقوی ہے گناہ سے، برائیوں سے، عیوب سے، کمیوں سے، نیگیٹیوٹی سے، بے حیائیوں سے اپنے کو بچانا. قے امپیریٹو ہے، وقایا تقوی وقایا اس کا ناؤن مصدر ہے. قے کا مطلب بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگارہ ہم کو دنیا میں بھی نیکیاں حسنات نعمتیں اور آخرت میں بھی حسنات نیکیاں دے. وقے اور تو بچا لے ہمیں نہ، پہلا آبجیکٹ. دوسرا آبجیکٹ عذاب النار، ہمیں بچا لے تو عذاب نار سے. یہ قے کا مطلب ہوا یعنی وقایا بچانا. تو تقوی اچھے کام کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو بالکل ایلیمنٹری چیزیں ہیں، کرنا ہی کرنا ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، منہیات الہیہ، محرمات الہیہ، گناہوں، بے حیائیوں، نیگیٹیوٹی سے اپنے کو بچایا جائے، نافرمانی پروردگار سے اپنے کو دور رکھا جائے. اس کا نام ہے تقوی. یہ کس لیے ہے؟ متقی بنو تو معتبر بنو، عادل بنو تو معتبر بنو. اچھائیاں معیار نہیں ہے معتبر بننے کے لیے، برائیاں نہ ہونا معیار ہے. بھائی بہت خاص توجہ، بھائی یہی تو سبب ہے کہ خود خدا نے اپنے لیے یہی معیار رکھا ہے. اب میں ذرا سا ایک زینہ آپ کے ذہن کو بلند کر کے ایک علمی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا سب کا بچپنے کا مطالعہ بھی ہوگا اور جوانی کا بھی ہوگا. آپ نے دینیات پہ پڑھا ہے خداوند عالم کی شناخت اور اس کی معرفت، اس کی پہچان جو ہے وہ ذات سے نہیں صفات سے ہے. کیونکہ ذات تک جو ہے وہ ذروۂ ذات بلند تک کمند عقل جا نہیں سکتی. اس کے کوئی محرم خلوت کوئی ہو تو جانے کہ وہ کون ہے، کوئی حاشیہ مشیت ہو تو پہچانے کہ وہ کون ہے. ارے طائر فکر کے شہپر پرواز اڑتے اڑتے مقام جبروت و لاہوت میں شل ہو جائیں، تب بھی اس کے سرحد وجوب پر طائر فکر پر مار نہیں سکتا. عقلیں مس نہیں کر سکتی اس کی ذات بلند کو. واصفین و ناطقین کی زبانیں گنگ ہیں کہ اس کی ایک صفت کا حق ادا کر سکیں. یہ اسی لیے الحمدللہ کہہ کے ٹال دیا کہ جو بھی ہو سکتی ہے اچھائی سب تیرا حق ہے. یہ اپنے کو بچانے کے لیے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم بیان کریں. ہم محرم خلوت نہیں، ہم رازدار مشیت نہیں، ہم انیس و ہمدم تنہائی مشیت نہیں، ہم حاشیہ مشیت نہیں، ہمیں بظاہر ہم کلامی کا شرف نہیں، ہم خلوت کے ہم سرحد وجود کے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو اب کہا اس نے کہ ہمیں پہچاننا تو ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، عقلوں سے پردہ داری ہے. مگر ہم سے ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، ہم سے محبت کرو، ہم سے عشق کرو، ہم پہ مر مٹھو، ہتھیلی پہ سروں کے نذرانے لے کر آؤ اور ہم پہ نثار ہو جاؤ. جس تصویر محبوب کو دیکھا نہیں کیوں کر اس پہ جان فدا کر دی جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم سے کہا کہ ہمیں پہچانے بغیر نہ مانو، کیونکہ ہمیں کثرت سجدہ اور عبادت نہیں چاہیے بلکہ اپنی قدردانی چاہیے. ہمارے جوہر صفات کو پہچان کے قدر کرو. ہماری ایک سجدہ بے نیاز قدردانی کا 1000 بے معرفت کے کھوکھلے سجدوں سے افضل ہے. میری مشیت کو مزہ آتا ہے تیرے سجدہ اختیاری سے کہ جو تو مجھے پرکھ کر میری قدردانی میں میرا حق سمجھ کے مجھے پہچان کے ایک سجدہ کر لے. تو جہاں اتنے بڑے مطالبات ہوں تو اب اسے پہچانا کیسے جائے؟ کہا ذات تک نہ جانا. کیا لا تفکروا فی ذات اللہ، اپنی خلوت کے محرموں سے، معلمان بشریت سے کہلا دیا، اپنے رازداروں سے کہلا دیا کہ ان انسانوں سے کہہ دو کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، ذات خدا میں تفکر اور غور نہ کرنا کہ وہ کیا ہے، اس لیے کہ
ذات وجود پروردگار معارف اور علوم کا وہ بحر نا پیدا کنار ہے. یہ ذات خدا وجود خدا کیا ہے اللہ؟ یہ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کا نہ کوئی ساحل ہے اور نہ اس کی سطح ملے گی، نہ اس کے عمق کا کوئی اندازہ ہے. اگر کوئی عشق کی ایک جست اس بحر ناپیدا کنارے عظمت و ذات الہی میں لگا بھی دے کوئی احمقانہ ادا دکھا کے کوئی صوفی، اور اگر ذرا سا اسے ذوق غواصی و پیراکی ہوا بھی تو اس دریائے ناپیدا کنارے ذات الہی کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ ساحل ہے، نہ اس کے عمق اور گہرائی کی کوئی تھا ہے. ارے وہ جو ہے وہ جست لگا کے اگر پیراکی اور غواصی آتی بھی ہوئی تو امواج کے تھپیڑے اس کی بچکانہ خواہشات سے کھیلیں گی موجیں، اور کبھی اوپر کبھی نیچے اور ہو حق کرے گا. نہ ساحل سے ہم کنار ہوگا، نہ سطح آپ پہ ابھرے گا. مریدوں کا مجمع، ارے ساحل پہ مریدوں کا مجمع انتظار پیر میں ہے کہ دیکھیں ذات الہی سے وصال ہوا کہ نہیں ہوا، اتصال ہوا کہ نہیں ہوا، محرم خلوت بنے کہ نہیں بنے. کیا معرفت کے جواہر لے کے آتے ہیں پیر صاحب، مگر یہ ساحل تک آ ہی نہ پائے گا. مریدوں کا مجمع ٹھٹ ساحل پہ کھڑا انتظار پیر میں رہ گیا، اور پیر سے ملاقات ہی نہ ہوگی تو وہ کیا واردات قلبی بیان کرے. نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں شاعر کی مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ نثر میں شاعری کروں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات پڑھیے، ماسک پہننے کے بعد بھی آواز نکلے گی انشاءاللہ. اب وہ دریائے عظمت الہی میں حماقت معابی کی ایک جست لگا کے کود گیا، مگر وہ بتا نہیں پائے گا. وہ کہے گا کہ یہ سب جو ہے وہ کشف و مشاہدات و مراقبے کی باتیں ہیں، یہ الفاظ میں نہیں بیان کی جاتی، یہ واردات قلبی ہے، یہ کیفیات دل ہے. تو جو شاگردوں کو اپنے واردات قلبی اور تجربات بیان نہ کر سکے تو شاگردوں میں استاد کا رنگ کہاں سے آئے گا؟ تو جو اپنا جیسا شاگرد نہ بیان سکے، بنا سکے، نہ وہ استاد ہو سکتا ہے، نہ اس کا اسکول کوئی مکتب ہو سکتا ہے. یہی سبب ہے کہ تصوف جو ہے وہ قابل تقلید اسکول نہیں ہے. نہیں غور فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک صوفی کا ایک جملہ علامہ اقبال نے دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھیولوجی، ان کی ایک کتاب ہے جس میں ان کے 7 سرمنز ہیں، 7 خطبات جو انگریزی میں ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کسی مولانا ندوی نے کیا تھا. پاکستان میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، انہوں نے پہنچے ہوئے صوفی کا ایک جملہ اپنی کتاب میں خطبے میں علامہ اقبال لاہوری نے نقل کیا، اور وہ صوفی کا جملہ فارسی میں تھا، انہوں نے نقل کر دیا، پھر انگلش میں ٹرانسلیشن کیا. اس کا جملہ یہ تھا کہ وہ شب معراج کا واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت کا وہ قاب قوسین، وہ قرب دنو الہی. وہ کہتا ہے کہ اگر من در شب معراج مثل رسول اللہ تاب منزل قاب قوسین می رسیدم ہرگز باز نمی گشتم، یعنی اگر میں رسول اللہ کی طرح سے اس قرب کی آخری منزل پہ شب معراج پہنچ گیا ہوتا تو میں ہرگز وہاں سے واپس نہ آنا چاہتا، میں وہیں رہ جاتا. یہ تصوف کی کمزرفی ہے کہ قرب خدا مل جائے تو واپس نہیں آنا چاہتا ہے، اسے اپنے مریدوں کا خیال نہیں ہوتا. یہ صوفی کی کمزرفی ہے، اور یہ رسالت اور امامت کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ منزل قاب قوسین تک جا کر اتنا امت کا خیال ہے کہ اتنی جلدی واپس آ گئے کہ زنجیر در ہلتی رہی، وضو کی تری باقی رہی. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دیں.
बुलंद आवाज से सलवात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप कहा गया कि जात तक ना आना, हका दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। क्या क्या, ला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह। ज़ाहिर है कि मैं भी उसी दरिया में कूद पड़ा हूँ, ये हिमाकत में अभी मैंने कर दी है कि किनारा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बड़ी तेजी में आऊंगा। अली और मोहम्मद उनका जिक्र है कि जो है काबा कौसैन से पलक झपकने में आ गए, तो उनका जिक्र भी ऐसे ही हो सकता है। आप अभी महसूस करेंगे जो मैं आज करना चाह रहा हूँ, जरा सा जल्दी जल्दी ज़हन में रख ले कि हमारा वहां तक गुजर नहीं है। मना कर दिया कि ज़हमत अपनी उम्र अजीज जो 4 दिन मुस्तार और उधार मांग के लाए हो, जो 2 आरज़ू और 2 इंतजार में कट जाती है, इस उम्र अजीज के 4 दिन ये हिमाकत माबी के तजर्बात में सर्फ करने से बेहतर ये है कि हमारे जो करीब खास बंदे हैं वो तुमको बता देंगे तरीका क्या है। ला तफक्कुरू फी ज़ातिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर न करना, बतफक्करू फी सिफ़ातिही व आलाइही, बल्कि गौर करना है तो उसकी सिफतों में गौर करो, उसकी नेमतों में गौर करो। ये आयात आफाक व अनफुस हैं, सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम अनक़रीब इन उफ़ुक़ों, इस कायनात में, इनकी ज़ातों में अपने वजूद की निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर रोशन व आश्कार हो जाएगा कि वो हक़ है। या उसकी नेमतों में गौर करो और उसकी सिफतों में तफक्कुर करो। सिफात क्या, एट्रीब्यूट्स में गौर करो। अब इसीलिए अल्लाह के जब सिफात में बड़ी खास तवज्जो, अल्लाह के सिफात की तरफ हम चले तो फिर उन्हीं लोगों से कहला दिया गया कि भाई 2 तरह के सिफात पे ईमान लाना जरूरी है, वरना तौहीद कामिल नहीं है। अल्लाह के यहाँ भी 2 तरह के सिफात, एक सिफात ये है कि जिनको मानना जरूरी है, जिन पे ईमान जरूरी है। एक सिफात वो है कि जिनका इनकार जरूरी है कि अल्लाह में नहीं है। ये देखिए बात सिफात पे हो रही है, तवज्जो का तालिब हो। एक वो सिफात के जो जिनको मानना है कि अल्लाह में है, उन पे ईमान लाना है कि अल्लाह में है। इन सिफात को दीनियात की किताबों में कहा गया सिफाते सुबूतिया। अब याद आई बचपने की दीनियात मौलवी साहब ने जो पढ़ाई थी, काश के कंटिन्यू हो आपकी ये दीनियात, वो बचपने वाली न रह जाए, मगर उतनी भी कम से कम ये बात समझने के लिए काफी है। हर वो अच्छी सिफत जो तसव्वुर में आ सकती है, हर वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट, हर अच्छाई, हर सिफते जमाल और हर सिफते कमाल जो तसव्वुर में हो, जो अच्छाई आप समझते हो, वो अल्लाह में है बगैर किसी आए, बगैर किसी नक्स के। यानी ये इतनी है, इतनी नहीं है, नहीं, जो हो सकती है क्लाइमैक्स पर, जो पीक पर, वो कंप्लीट सारी अच्छी सिफतें अल्लाह में है। ये सिफाते सुबूतियां हैं, इस बात पर ईमान रखना वाजिब है कि सारी अच्छी सिफतें अल्लाह में हैं। अच्छी सिफतें यानी सिफाते सुबूतिया। दूसरी किस्म यह है कि सिफाते सल्बिया। सबूत के मतलब मानना के है, किसी चीज को वहीं पे रखना, सबूत। सल्ब, सीन से सल्ब, सल्ब का मतलब जुदा कर देना, अलग। सिफाते सल्बिया यानी हर बुरी सिफत जो भी हो सकती है वजूद में, वो अल्लाह में नहीं है, इस पर ईमान लाना। सिफाते सुबूतिया पर ईमान वाजिब है, बहुत खास तवज्जो। मगर तौहीद कहाँ मिल रही है जब तक सिफाते सल्बिया पर ईमान न लाया जाए। यानी जब तक इस पर ईमान न हो कि अल्लाह में कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट नहीं है। वजह यह है कि अच्छाइयां होना सेफ नहीं है। मैंने अर्ज किया शुरू के तमहीद के जुमले अब यहां काम आएंगे और यहीं जल्दी जल्दी नतीजा आपके हवाले करना है, लिहाजा आपको वार्म अप कर चुका हूं इस 10 मिनट के लिए कि अच्छाइयां होना मोतबर नहीं है, बल्कि बुराइयां न होना मोतबर बनाता है। अच्छाई होने में यह गारंटी नहीं है कि उसमें कोई बुराई नहीं होगी। 1000 अच्छाइयों की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि कोई कमी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई खराबी ना हो। अच्छाइयां सेफ नहीं होती हैं। अब अपने तजर्बात को इस्तेमाल करें। हमने अच्छाइयों में सबसे बड़ी तवज्जो, अच्छाइयों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि
اسی اچھائی کا ذرا سا توازن بگڑا، بیلنس بگڑا، وہی اچھائی برائی میں تبدیل ہونے لگی۔ شاید میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، میں مثال دوں تو آپ واضح ہو جائے۔ اچھائیوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ادھر اس اچھائی کا توازن بگڑا، بیلنس بگڑا، ایکویلیبریم بگڑا، وہی اچھائی برائی میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علم بہت اچھی صفت ہے، مگر ہر علم معتبر نہیں ہے۔ علم وہی معتبر ہے جہاں جہالت کا گزر نہ ہو۔ نہیں، بات باریک ہے، اگر آپ چپ ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ میری بات کو لے لیں، گھر میں جا کے تعریف کیجئے گا کہ بات اچھی تھی، غور کیجئے۔ علم عالم ہونا معتبر نہیں ہے، نہیں غور فرمایا؟ عالم ہونا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک دو لائن کے عالم ہیں تو باقی علوم و باقی سائنسز میں جاہل ہیں۔ غور فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی کوئی اکنامکس کا عالم ہے تو میتھمیٹکس کیا جانے، کوئی انجینئرنگ کا عالم کیا کہتا ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ کوئی ہم کہتے ہیں فزکس کا عالم ہے، کہیں کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، فزکس کو ایک علم ہے، کتنی برانچز ہیں علم فزکس کی، الیکٹرانکس میں ہے وہ ریسرچ اسکالر، یا الیکٹریسٹی میں ہے، یا میگنیٹزم میں ہے، یا وہ ساؤنڈ میں ہے، یا مائکرو فزکس میں ہے، یا اسٹیٹکس میں ہے، یا ڈائنامکس میں ہے، یعنی کتنی برانچز ہیں فزکس کی، جس میں ایک ایک لائن ایسی ہے کہ 20 40 سال اس لائن پہ ریسرچ کرنے میں خرچ کیے جائیں، تب بھی آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم آخری منزل تک پہنچے، بلکہ جو باتیں ان نون سے نون ہوئی ہیں، کتنی ان نون باقی ہیں جو اگلی نسلیں ان کو نون بنائیں گی۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بھائی ادب کا عالم ہے تو کیا جانے کہ میتھمیٹکس کیا ہے، عربی لٹریچر کا ماہر ہے تو انگلش لٹریچر کیا جانے۔ تو ہم جو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، حقیقت میں یہ اعتراف ہوتا ہے کہ ایک دو لائن کا عالم ہے، باقی لائنوں میں انگوٹھا ٹیک ہے یا تھوڑا بہت جانتا ہے۔ اس لیے عالم ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ جاہل نہ ہونا معتبر ہے۔ ارے اب بھی میری بات آپ تک نہ پہنچی؟ یہ لیے امام محمد باقر علیہ السلام عیسائی عالم سے آپ کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے کہا کہ حل انت من علماء امت محمد، کیا آپ امت محمد کے علماء میں سے ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ امام نے جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ جائیں کتابوں میں دیکھیں، اس جملے کی کاٹ اور گہرائی کو محسوس کریں۔ اس لیے کہ کہتے عالم ہوں تو یہ ہوتا کہ اس کے عالم کے اس کے عالم کے کہا ہے کہ عالم۔ امام نے ایبسولوٹ ڈینائی کر دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی کوئی شعبہ علم ہے ہی نہیں کہ جس کا میں عالم نہ ہوں۔ عالم ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ جاہل نہ ہونا معتبر ہے۔ ذرا کنیکٹ ہے آپ تو ذرا سا نتیجے کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پازیٹیو مثبت صفتیں ہونا جو ہے وہ کمال تو ہے، اچھائی تو ہے، مگر معتبر نہیں بنتا آدمی۔ وجہ یہ ہے کہ اچھائیوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اچھائیوں کا توازن بگڑا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہی اچھائی برائی میں تبدیل ہونے لگی۔ اچھائیوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے، اچھائیوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اسی اچھائی کا بیلنس بگڑا، وہ اچھائی برائی میں بدلنے لگی۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی، ذرا ایک دو مثالیں اور جو آپ کو ٹچنگ ہو۔ بھائی دیکھیے، یہ عزت نفس ایک اچھی صفت ہے، لیے دیے رہنا، جسے آپ ڈگنیٹی کہتے ہیں، اپنے کو سنبھالے رہنا، جھکنا نہیں، معیار سے سودا نہ کرنا، گرنا نہیں، اپنے نفس کو محترم جاننا، لیے دیے رہنا، یہ عزت نفس ایک بہت اچھی صفت ہے، مگر ادھر توازن بگڑا، عزت نفس تکبر میں بدلنے لگی۔ ہائے 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 ہائے، اس میں منبر کا معیار اب یہ ہے کہ جھلا اڑان اڑاتے رہو الٹی سیدھی، غور نہیں کرنا چاہتے لوگ۔ لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ غور کرنے میں اکثر لوگ چپ ہو جاتے ہیں، مگر اس کو آپ پہچانیں۔ یہ میں آپ کو پوری ایک سینوپسس دے رہا ہوں
آیت تطہیر کے اوپر، آیت تطہیر کے اوپر آپ دیکھ لیں اس کے بین السطور اور اس کے بطون اور اس کی گہرائیوں کے اندر جو باتیں گہری گہری چھپی ہیں. میں آیت تطہیری پہ بول رہا ہوں. اچھائیاں ہونا معتبر نہیں ہے، برائیاں نہ ہونا معتبر ہے. فقط اچھائی ہونے کی کمی یہ ہے کہ ادھر توازن بگڑا، وہ اچھائی برائی میں بدلنے لگی. عزت نفس اچھی صفت ہے مگر اس میں تکبر کا شائبہ آنے لگتا ہے. ذرا سا عزت نفس میں بیلنس ایکویلیبریم بگڑا، توازن بگڑا، فوراً تکبر کا الزام لگا کے نہ جانے اپنے کو کیا سمجھتے ہیں. وہ عزت نفس کرنا چاہ رہا تھا، معصوم تو تھا نہیں، توازن تو تھا نہیں اس کی زندگی میں. نہ جانے کہاں سے وہ سلپ ہوا کہ عزت نفس تکبر میں بدل گئی اور متکبر ہونے کا الزام لگا دیا گیا. خاکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، جھک کے ملنا، انکسار بہت اچھی صفت ہے مگر خاکساری اور انکسار کا ادھر توازن بگڑا، وہ چاپلوسی میں بدلی. قسم خدا کی ہر شخص اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیے تو کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے سب، کیونکہ کوئی بے عیب نہیں ہے ہم لوگوں میں. انکسار، توازن، خاکساری جی بہت ضروری ہے اسے محسوس کرنا. عزت نفس و تکبر میں فرق رکھا جائے بہت مشکل ہے غیر معصوم کے لیے. یہی تو کمال معصوم ہے. غور کر رہے ہیں؟ خاکساری اور چاپلوسی میں فرق کرنا مشکل ہے اس لیے کہ سرحدیں ملی ہوئی ہیں. سرحدیں ملی ہوئی ہیں، بلکہ ایک ہی فعل ہے، بس ذرا سی نیت اور سلیقے کا فرق ہوا کہ یہ اس میں بدلی، وہ اس میں بدل گئی. اے کاش کہ میری محنت سے سوارت ہو رہی ہے اس گرمی میں. ایک صلوات سے سہارا دے بر محمد و آل محمد. محسوس کر لیں میری، کیونکہ محنت کا نچوڑ یہیں کے اوپر ہے کہ عزت نفس بڑی اچھی صفت ہے، ادھر بیلنس بگڑا وہ تکبر میں بدلی. خاکساری اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، جھک کے ملنا بڑی اچھی صفت ہے مگر ادھر توازن بگڑا، ذرا سا قوام ڈھیلا ہوا، وہ خاکساری اور انکساری جو ہے وہ تملق و چاپلوسی اور خوشامد خوری میں بدل گئی. کہا بڑے خوشامد خور ہیں جس کے پیچھے دیکھو لگے رہتے ہیں. ارے کھیل ہے عزت بچانا اس دنیا میں. الگ الگ رہیں گے، عزت نفس تو کہیں گے بڑے متکبر ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے. کود پڑے مجمع میں اور سب سے انکسار کریں گے، بڑے چاپلوس ہیں. کوئی کام ہوگا لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اور محسوس کریں ذرا، توجہ. شجاعت ایک بہت اچھی صفت ہے. کتنی ایڈمیریبل یہ پراپرٹی اور ایٹریبیوٹ ہے شجاعت. بزدل بھی شجاعوں کا قصیدہ پڑھتا ہے. کنیکٹ رہیے گا للہ. شجاعت ایک بہت اچھی صفت ہے مگر شجاعت میں، بہادری میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ادھر توازن بگڑا. جوش شجاعت اور بہادری میں کبھی کبھی اسے بھی مار دیا کہ جسے نہیں مارنا چاہیے. پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے. محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تاریخ کو ایک بار ایک نقطے پہ سمیٹ کے ذرا یہاں پہ رکھ کے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. شجاعت ایک اچھی صفت ہے مگر جوش تحور اور دلاوری اور شیرانہ شجاعت میں آنکھیں بند ہو گئی. اسے بھی مار دیا جو مستحق قتل نہیں تھا، جوش میں آئے ہوئے تھے، پشتے کے پشتے لگا دیے. یہ شجاعت نہیں ہے. بس وہیں تک ہے جہاں تک صحیح ہو، رائٹ ہو. توجہ 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 بہت خاص. صبر ایک اچھی صفت ہے مگر ادھر توازن بگڑا. صبر کو ہم نے عاجزی اور لاچاری اور کمزوری میں بدلتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو بہانہ کیا کہ ہم نے صبر کر لیا، ہم کو بھرے چوراہے پہ پیٹا مگر صبر کر لیا.
दूसरों ने मुस्कुरा के कहा सब्र न करते तो और चारा ही क्या था, इसलिए कि वो 4 थे आप 1 थे, अगर 1 हाथ का बदला 1 हाथ से लेते तो अगले 4 हाथ पड़ते। जनाब ये सब्र नहीं है, ये आजिज़ी है, लाचारी है, कमजोरी है। सब्र इसे कहते हैं कि मद्दे मुकाबिल के मुकाबिल इतनी कुदरतो इख्तिदार और इख्तियार हो कि अगर बदला लेना चाहे तो नस्लें तबाह कर दे, मगर किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए कुदरत होने के बावजूद गले में रस्सी डलवा लेना। सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तकरीर का निचोड़ इख्तिताम कलाम है यहीं पर चंद मिनट के अंदर। सखावत एक बहुत अच्छी सिफत है, अपना माल लुटाना, मखलूक खुदा को खिलाना बांटना, मगर सखावत का इधर तवाजुन बिगड़ा, फजूल खर्ची में बदली, इसराफ व तफजीर कहा फजूल खर्च है, सखी नहीं है। उन्हें क्या मालूम सखावत के हुदूद क्या है। महसूस करें, वक्त नहीं है कि मैं तशरीह करूं, बिल्कुल दामन वक्त की गुंजाइश, जितना इरादा और जितनी फरमाइश थी वो हो चुका है। ये इजाफी वक्त ले रहा हूं चंद मिनट। सखावत सरहदें मिली है, फेल एक ही है। ये जज करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि ये सखावत है कि फजूल खर्ची शुरू हो गई। कनाअत बड़ी अच्छी सिफत है, कम से कम पर गुजारा करना, राजी रहना, कम से कम माल और इसके ऊपर मुक्तसिद इकोनॉमिक होना, मगर इधर तवाजुन बिगड़ा, इधर कनाअत कंजूसी में बदली। नहीं अपने ऊपर फिट करें, वल्लाह हम में कोई ऐसा नहीं है जो पाक हो, बस हमने समेट दी बात। ये आपको महसूस कराना था कि हमने किसी आलिम को ऐसा न देखा कायनात में, तारीख में, कि जहां जहालत का गुजर न हो। हमने किसी भी अरे बहादुर और शुजा को ऐसा न देखा जहां ज्यादती न आई हो। हमने किसी साबिर को ऐसा न देखा कि जहां पर लाचारी और मजबूरी का गुजर न हो। हमने किसी सखी को ऐसा न देखा कि जिससे कभी फजूल खर्ची न हुई हो। हमने किसी कनाअत पसंद को ऐसा न देखा कि कभी भी कंजूसी की बू न आई हो। ये कायनात के अच्छे लोग हैं जिनमें अच्छाइयां तो हैं मगर बुराइयों से महफूज नहीं है। इधर तवाजुन बिगड़ा, अच्छाइयां बुराइयों में बदलने लगी। इसीलिए अर्ज किया कि अच्छाई होना मेयार नहीं है, बुराई न होना मेयार है। कायनात के अच्छों की अच्छाइयां तो हैं मगर बुराइयों से पाक नहीं है। इस कायनात बेदर के अंदर फकत एक घराना मोहम्मद और मोहम्मद के बच्चे अहले बैत ऐसे नजर आए जहां जिहालत का गुजर इल्म में नहीं है, जहां शुजाअत में ज्यादती नहीं है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावात बुलंद आवाज से और ज़हमतें तमाम है। बस 5-7 मिनट में बातें तमाम। हमें कोई ऐसा घर नजर ना आया ये फकत मोहम्मद और मोहम्मद के पाक बच्चे हैं, ये नूर अव्वल हैं, ये रूह अव्वल हैं, ये वजूद अव्वल हैं, ये महरम मशीयत हैं, ये हाशिया मशीयत हैं, ये मूनिसो हमदम तन्हाई ये मशीयत है, ये इस गुंबद बेदर में नगमा कुन की पहली सदाए बाज़गश्त है, ये नुक्ते परकार इश्क है, ये महवर दायरा मोहब्बत है, ये पहले पहले आरिफो कदरदाने परवरदिगार हैं। इन्हीं की नवाए शौक ने सुकूत आदम को शोर में बदला। उर्दू बोल रहा हूं जनाब, शायर की मजलिस है, मेरी मजबूरी है। अदबी इद्दिया रखने वाले भी खामोश बैठे हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों मैंने बात तमाम कर दी। अच्छों को अच्छा कहिए मगर वो आइडियल नहीं है, इसलिए कि मोतबर नहीं है। हर अच्छे में कोई ना कोई कमी लगी है साथ में।
یہ فقط محمد اور ان کے اہل بیت ہیں کہ جہاں علم میں جہالت نہیں نظر آتی. ارے علی کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور اولاد کے ائمہ کہیں سل اما بدلک، جو تیرے سمجھ میں آئے سوال کر لے. جو عالم مطلق ہوتا ہے، جو ایبسولوٹ عالم ہوتا ہے، جہاں جہالت کا گزر نہ ہو، انہی کو یہ دعوے زود دیتے ہیں. یعنی جو عالم علم لدنی بھی ہو اور خطیب منبر سلونی بھی ہو، یہ انہی کو دعوے زیب دیتے ہیں. فقط یہی ایک گھر ہے جہاں عیب کا گزر نہیں، جہاں نیگیٹیوٹی کا گزر نہیں، ان کے علم میں جہالت کا گزر نہیں، ان کی شجاعت میں زیادتی کا گزر نہیں ہے. بھائی کس طرح اسے مار دے کہ جو مستحق قتل نہیں ہے، جب نسلوں کا جائزہ لے کے مارے گا، جب نسلیں شجرے کھنگال کے وار کرے گا، تو اس شجاعت میں زیادتی نہیں، ان کے صبر میں عاجزی نہیں. چاہے تو دفتر عالم الٹ دے، مگر سر پہ ضربت، تہ شمشیر و زنجیروں میں جکڑے ہوئے. چاہے تو اپنی ولایت سے کائنات الٹ دے، مگر تسلیم برضا الہی، مشیت پروردگار کی آبرو رکھنے والے. ان کے صبر میں عاجزی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. کوئی بڑا ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کر رہے ہیں. ان کی سخاوت میں فضول خرچی نہیں، ورنہ سورہ حل عطا قصیدہ نہ پڑھتا ان کا. ان کی قناعت میں کنجوسی نہیں، فاقے کر کے کائنات کو پال رہے ہوں. یہ ہے ایسے کہ جہاں کمی نہیں نظر آتی ہے. یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جہاں اچھائیاں نہیں، اچھائیاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، جن میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اب اللہ کے آپ نے سن لیا کہ مثبت صفتیں ہونا جو ہے وہ معیار نہیں ہے، منفی صفتیں نہ ہونا معتبر بناتا ہے. اسی لیے اللہ اپنے صفات ثبوتیہ کی وجہ سے اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ صفات سلبیہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے اللہ ہے. تو جب اللہ کے نمائندگی کی بات آئے گی، آخری جملہ ہے اللہ، آخری جملہ رفتے مصائب سے پہلے اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے. اللہ کے اللہ ہونے کا جو کرائٹیرین ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے اللہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں ہے. تو جب اللہ اس بے عیب کی نمائندگی کی بات آئے گی کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بے عیب کا نمائندہ کون بنے، تو اللہ کی انتخاب نظر اچھوں پہ نہیں پڑے گی بلکہ ان پہ پڑے گی جن میں کوئی عیب نہ ہو. نچوڑ آپ کی خدمت میں نے سمیٹ کے پیش کر دیا. یہی سبب ہے کہ اہل بیت کی مثبت صفتوں کی آیتوں کے انبار ایک طرف، وہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس بیان کر رہے ہیں. کئی آیتیں ہیں نا، میدان مباہلہ بھی ان کا میدان سخاوت، سورہ حل عطا بھی ان کا دسترخوان سخاوت، میدان مباہلہ بھی ان کا میدان صداقت، سورہ حل عطا ان کا دسترخوان سخاوت، انما ولیکم اللہ ان کا تاج ولایت، کأنہم بنیان مرصوص سیسا پلائی ہی دیوار کی طرح جہاد کرنا ان کا تمغہ شجاعت. ہے میں شیعوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں جناب، یا وہی کوئی لاؤں خاندانی نطفہ پرستی آ گئی ہے کیا؟ ہندی میڈیم ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.
میں یہ اچھا بتا رہا تھا کہ جتنی مثبت صفتیں ہیں قرآن کے اندر جو بیان ہوئی ہیں، ساری کائنات کی مثبت صفتیں جمع کر دی جائیں تب بھی اہل بیت کی ایک مثبت صفت کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلائمیکس اور پیک پر ہیں ہر مثبت صفت میں۔ نہ ان سے بڑا کوئی عالم نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی سخی نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی رحم دل نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی شجاع نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی صابر نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی عابد نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی شکور نظر آیا، مگر مثبت صفتوں کے لہجے، کیونکہ وہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ بیان کر رہے ہیں، اور مثبت صفتوں سے آدمی اچھا تو ہوتا ہے مگر معتبر ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ ساری اچھی باتیں بیان کرنے والی اہل بیت کی آیتیں ایک طرف ہیں مگر جلالت آیت تطہیر ایک طرف ہے۔ وہ آیتیں اچھائیاں بیان کر رہی ہیں، آیت تطہیر یہ چیلنج کر رہی ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ آیت کا یہی تو لہجہ ہے، بس تمام۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی الرجس یہ ایک براڈ ٹرم ہے، نجاست، پلیدگی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، گناہوں کی، صغیرہ کی، کبیرہ کی، بے حیائیوں کی، چوری کی، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی نیگیٹیوٹی سوچو سب الرجس میں آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ آپ سے ہر نیگیٹیوٹی اور رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کے جوش ولا اور آپ کے مزاج کا اور بات ختم کر دی۔ لوگ کہتے ہیں رزق کے معنی کیا ہیں؟ ہم آیت خود بتا رہی ہے کہ رزق کے معنی کیا ہیں۔ اللہ نے رزق کی پہچان موٹی موٹی بتا دی کہ رزق وہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے جسے دور رکھا ہے۔ اب رزق کی فہرست کتابوں میں نہ ڈھونڈو، بھائی اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا۔ جو اہل بیت سے دور دور نظر آئے، ہر وہ عقل رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف ہو، ہر وہ فکر رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف ہو، ہر وہ ملا رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف ہو، ہر وہ قلم رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف ہو، ہر وہ کتاب رزق ہے جو اہل بیت کے خطاب ہو، ہر وہ خطیب رزق ہے جو اہل بیت کے خطاب ہو، ہر وہ کرسی اور 250 ممبر رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف بولے، ہر وہ اجتماع رزق ہے جو اہل بیت کے خلاف بولے۔ جو اہل بیت کے خلاف جائے وہی رزق ہے، کیونکہ یہی مصدر طہارت ہیں۔ جو ان کے قریب آئے وہ خطاؤں سے پاک ہو جائے، اور جو ان سے دور ہو وہی تو خطا کار ہے، پشتینی۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ تو یہ آیت تطہیر بے عیب الہی منصب داروں کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بے عیب نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے بے عیب ہیں آیت ان کا انٹروڈکشن کرا رہی ہے۔ تبھی تو چادر میں پیغمبر نے لے کے بتا دیا کہ ہر گھر میں آنے والا اہل بیت نہیں ہے، بلکہ یہ چادر میں جو آ جائیں وہ بے عیب ہے، جن کا مرکز و مصدر اور مرکز تعارف صدیقہ کبریٰ ہے۔ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اور یہ عصمت مطلقہ یعنی ایبسولوٹ انفیلیبلٹی اہل بیت کی جو ہے، عصمت مطلقہ کے لیے آیت آئی ہے جس کا مرکز صدیقہ طاہرہ ہے۔ اب اگر کوئی نجس زبان یہ کہے کہ دربار خلیفہ میں فاطمہ خطا پر تھی، تو ہم کہیں گے آ کے دیکھو، ارے نسلوں میں جہاں رش نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہو، اور جو عصمت کبریٰ اور رسالت اور امامت کا تعارف ہو صدیقہ، وہ خطا پہ ہو سکتی ہے۔ تو نے اپنی نسلی خطا کاری کا اعلان کر دیا، پاکستان کا وہ جلالی خبیث کہ جس نے کہا کہ فاطمہ خطا پر تھیں۔ بس عزیزو، یہی تو اہل بیت کے کمالات ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہے، اور یہی سبب مصائب ہیں کہ کوئی عیب نہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قاتل بھی جن میں عیب نہ نکال پائے۔ خلیفہ وقت کے بھی مجال نہیں تھے وہ یہ کہے
کہ اے دختر پیغمبر آپ سب کچھ ہیں مگر اس وقت خطا پر ہیں، دکھا دو کوئی جھوٹی حدیث۔ اس نے جھوٹی حدیث پیش کی تو فاطمہ نے کہا کہ کیا تو جو ہے وہ شریعت کو میرے باپ اور میرے یہ ابن عم یہ میرے شوہر سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا اللہ نے کہیں ایسا حکم بیان کیا ہے کہ ساری امت سارے انسان اپنی اولاد کو میراث دے مگر میرا بابا اپنی بیٹی کو میراث نہ دے؟ کوئی ہے ایسی آیت کہ جہاں ایکسپشن میرے اور میرے بابا کے لیے کیا گیا ہو؟ بی بی نے حدیث کے مقابل قرآن پیش کیا، یعنی صدیقہ قرآن میں میراث کی آیتیں پڑھ رہی ہیں اور خلیفہ حدیث کا سہارا لے رہا ہے، اور ابھی پیغمبر کا آخری وقت ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں قلم کاغذ لاؤ تو میں لکھ دوں ایسا صحیفہ کہ گمراہ نہ ہو، تو کہنے والا کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ یعنی پیغمبر جب لکھتے تو کیا ہوتا؟ حدیث ہوتی۔ اب ان کے عقائد کا اندازہ لگاؤ، یہ تاریخ میں دونوں گرفتاریاں ہیں۔ جب پیغمبر حدیث لکھنے لگے تو قرآن کا سہارا لیا، جب بیٹی نے قرآن پیش کیا تو حدیث کا سہارا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن پر ایمان ہے نہ حدیث پر ایمان ہے، بس عداوت اہل بیت اطہار ہے۔ مگر ناکام وہ ہے کہ جس میں عیب ہو مارا جائے، کامیاب وہ ہے کہ جس میں قاتل بھی کوئی عیب نہ نکال پائے۔ ایک مرد مومن کی مجلس جن کے صفات سب کو معلوم ہے، مجھ سے بہتر آپ میں اکثر لوگوں کو معلوم ہے، بس آؤ میں کہوں گا، اپنی زوجہ کا غم اٹھا کر اس دنیا سے گئے، اللہ بچوں کو سلامت رکھے اور اچھی تربیت کی ہے، سامنے ہیں آپ کے سب ماشاءاللہ، دین اور ایمان اور عقیدہ اور شرف سیادت اور نماز و روزہ اور دینداری اور عزاداری سب کی وراثت دے کے گئے ہیں اپنی لائق اولاد کو اطمینان کے ساتھ، مگر دل پہ ایک زخم تھا، شریک حیات وہ بھی مومنہ زندگی میں گزر جائے۔ میں کہوں گا وہی امتحان جو آپ نے دیا، یہ دیکھیے جو عصمت کبریٰ ہے کہ جس میں کوئی آئے، ارے 18 سال کی کائنات کے شہنشاہ کی اکلوتی شہزادی، لڑکیوں والی عمر ہے مگر امت نے اتنے مسائل اٹھائے کہ فاطمہ 18 سال کی عمر میں بوڑھ ہی نظر آتی تھی۔ بس اجرکم اللہ، چند فقرے اور زحمت تمام 2-3 منٹ۔ فاطمہ کے دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ عزت داروں کے لیے پسلیاں توڑوا لینا جسمانی اذیت تو ہے، مگر ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے روحانی اذیت، یعنی کسی عزت دار کی بے عزتی کر دی جائے، خاص طور سے عزت دار ڈیوڑھی پہ کھڑے ہو کے حرم سے بدتمیزی کی جائے، بے حرمتی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ عام آپ اور ہم عزت دار، ذرا سوچیں ہمارے در پہ کوئی آ کے ہماری ناموس، ہم کہیں گے تم نامرد ہو، مجھ سے باہر بلا کے بات کر لیتے، تو دروازے پہ آ کے دھمکیاں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی عزتیں ہماری ہیں، کوئی بھی ہو، ہندو مسلمان کوئی بھی مذہب کا ہو، عزت تو سبھی کی کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہ در کون سا ہے؟ یہ عزت اللہ ہے، اللہ کی عزت جہاں دکھائی دیتی ہے یہ وہ ہے در، وہ سیدہ نساء عالمین من الاولین والآخرین، جنت کے سردار جس کے دونوں بچے چھوٹے چھوٹے، شوہر جس کا قسیم الجنت والنار، جو خود امت اللہ الکبریٰ، جس کا غضب اللہ کا غضب، جس کی رضا اللہ کی رضا۔ آؤ اس در پہ دیکھو کہ ہم آگ لگا دیں گے، ہم گھر کو جلا دیں گے، گھر والوں کے ساتھ جلا دیں گے۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو فاطمہ ہے، تو کہنے والے اس شقی بدبخت سنگ دل نے کہا کہ ہوں گی فاطمہ۔ یہ جملہ بی بی کے دل پہ کیسا لگا ہوگا کہ اتنی جلدی زمانہ بدل گیا کہ جس در پہ ملائکہ اذن کے بغیر نہ چادر میں آئے نہ قبض روح پیغمبر کرنے اجازت کے بغیر جبریل و اسرائیل، جس در پر سید المرسلین کھڑے ہو کے سلام کرے، اہل بیت کہہ کے سلام خراج عقیدت پیش کرے، اس در کے اوپر لکڑیاں جمع ہیں، لو عزادارو، دھمکی بھی دی گئی۔ ارے صدیقہ نے یہاں تک کہا کہ گھر جلا دو گے، اس میں تو پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے حسن حسین 2 پھول ہیں، کہا سب کے ساتھ جلا دیں گے۔ لو شعلے بلند ہو گئے، لو بے حرمتی شروع ہو گئی، دروازہ فاطمہ کہاں تک اکیلے روکتی؟ ارے چہرے مجرمانہ، وہ چہرے مجرمانہ، وہ بدکاروں کے چہرے، وہ گناہگاروں کے، وہ شاطرانہ، وہ آنکھوں میں خون، عداوت
محبت کا اترا. شہزادی دیکھ کے کہہ رہی ہے اے بابا آ کے دیکھیے میرے گھر کا کیا حال کر دیا. لو دروازہ صدیقہ پہ گرا, غش کھا کے گری. اے فضہ مجھے تھام لے, میرے بچے کو مار ڈالا. چھوٹے چھوٹے بچے ماں کا چہرہ دیکھ کے بصیر بصور کے تھر 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 کانپ رہے ہیں. لو صدیقہ گزر گئی. ہاں وہ امتحان جو مرحوم افتخار نواب صاحب دے گئے. لو علی کا امتحان. ارے غسل دے رہے ہیں تو چیخ منہ سے نکلی. حالت جو دیکھی فاطمہ کی پسلیوں کی. لو جنازہ تیار کیا. اللہ نہ کرے بچے اس طرح کبھی ماں کے جنازے سے لپٹے. آزادارو سب آ کے ملے مگر حسین نے کہا اے اماں ہم خود سے نہ آئیں گے. آپ نے ہمیشہ آغوش پھیلا کے بلایا. لو بند کفن ٹوٹے. وَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهَا. ایک نحیف سی کراہ کی آواز نکلی. دو ہاتھ نکلے جنازے سے, حسین کو سینے سے لگا لیا. خاندان رسالت میں شور گریا. غیب سے ندا آئی اے علی حسین کو جدا کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچا ہے. لو جنازہ شب کی تنہائیوں میں گیا, سب کو منع کر دیا گیا. ہاں علی نے ارے جب اتارنا چاہا قبر میں کس کی مدد لے, اس لیے کہ صدیقہ کی وصیت بھی تھی کہ آپ دفن کیجئے گا اپنے ہاتھوں سے. فَإِنَّهُ لَا يَدْفَنُ الصِّدِّيقَةَ إِلَّا الصِّدِّيقُ. اس لیے کہ صدیقہ کو صدیق کے علاوہ کوئی نہیں دفن کر سکتا. یہ قانون ہے, معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے, کسی کو لائے نہیں. اور سب جو بنی ہاشم کے ہیں نامحرم ہیں, کون قبر میں اترے اور کون اتارے. حسن حسین بہت چھوٹے ہیں, اسی کشمکش میں ہاتھ نکلے قبر سے. لاؤ علی میری پارہ جگر کو. ارے دے تو دیا مگر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے حوالے آپ کی بیٹی, میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا برداشت کیا. آپ خود پوچھ لیے اپنے راحت جہاں سے کہ امت نے کیا کیا. ہاں علی شرمندہ ہے کہ دیا تھا صحیح و سالم, اب جو دے رہا ہوں واپس تو پسلیاں ٹوٹی آثار ضعیفی. لو قبر برابر کر کے علی قبر پہ بیٹھ گئے نڈھال ہو کر, یعنی کھڑے رہنے کا یارہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے. ایک بار علی کو پہلی بار احساس تنہائی ہوا, بس ایک مرثیہ پڑھا اما لیلی فسرمت و اما حزنی فمسحت. اے بی بی میری راتیں تو وحشتوں میں گزریں گی اور میرا غم تو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا, کیونکہ پیغمبر کے بعد آپ ہی اسی دل مشترکہ قرار تھی کہ ہم دل ہلکا کر لیتے تھے امت کی بے وفائیاں سنا کر. اب ہم ہیں, امت کی ہدایت ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. خدا حافظ. گھر واپس آئے ہوں گے تو عجب منظر ہوگا. زینب ام کلثوم وہ کے لپٹ گئی ہوں گی کہ اماں کو کہاں چھوڑا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم عَجِّلْ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم و مغفور سید افتخار حسین صاحب اور ابن جناب مرحوم و مغفور
سید رفیع حیدر صاحب زیدی صاحب اعلی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دیں، اور مرحوم کی اہلیہ مرحومہ کو بھی اس میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن لم یلد ولم یولد۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ محبت ہے ذرا سبحان اللہ